اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 189 189۔ نیا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 189، 188 کے بعد 189۔ یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ لوگ آپ سے نیو مون کے حوالے سے سوال کرتے ہیں۔ لوگ آپ سے فیزز آف دا مون اس کے حوالے سے سوال کرتے ہیں۔ قل، اے نبی آپ انہیں بتا دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے لیے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم اپنے گھروں میں گھروں کی پشت کی طرف سے بیک سائڈ سے تم داخل ہو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے، من اتقی، کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، تم اپنے گھروں میں آیا کرو، من ابوابها، جو گھروں کا مین انٹرنس کے دروازہ ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، تم اپنی مراد کو پہنچو اور کامیاب ہو۔ میرے عزیزو، قبل اس سے کہ میں اس کا ترجمہ کروں، کل کے درس کے حوالے سے ایک ہی آیت پہ آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ اس آیت کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اگر آپ کو ایک مقدمے کا پتہ ہے کہ آپ اس میں غلط ہیں، میرا اس میں کوئی حق بھی نہیں پہنچتا، جھوٹا مقدمہ تیار کر کے، جھوٹا اسٹامپ پیپر تیار کر کے، جھوٹے گواہوں کو اس میں ڈال کے پھر کورٹ جانا یا کہیں پر اپنا مقدمہ لے کر جانا اور اس زمین یا اس چیز کو اپنی ملکیت ثابت کرنا، یہ بہت خطرناک گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ غصب ہے۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی کی ایک بالشت برابر بھی زمین غصب کر لے، اللہ رب العزت اس کو 7 زمینوں کے نیچے دھنسائیں گے۔ تو ایک بالشت اس کو کہا جاتا ہے، ایک بالشت، اس کو ایک بالشت کہا جاتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے ایک شخص میرے پاس آئے تھے تو مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، یہ زمینوں کی آپس میں فیصلے ہو جاتے تھے تو یہ مضبوط ترتیب نہیں تھی، بس وہ پتھر رکھ لیا کرتے تھے، پتھر سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں تک میری حدود ہیں اور اس کے بعد دوسری جس کی ملکیت ہے اس کی حدود شروع ہو رہی ہے۔ اب مجھے بتائیں، میں جب جوان تھا اس وقت تو میں اس مسئلے کو سمجھا نہیں۔ میری یہ عادت تھی کہ میں رات کو جا کر جو ہماری زمین کی حدود ہوتی تھی تو میں پتھر کو تھوڑا اور آگے لے جاتا تھا، پتھروں کو اور آگے لے جاتا تھا، اور جب صبح اٹھتے تھے تو ہماری زمین تھوڑی زیادہ ہو جاتی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے تو میں کروں تو کیا کروں؟ اب توبہ کریں، استغفار کریں، یہ زمین تو آپ نے غصب کی ہے، اب تو اس میں کیا کچھ بن چکا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، آدمی کو بڑا خیال کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایک انسان زندگی میں ایک ایسے راستے پہ نکل جاتا ہے، اگر وہ پلٹنا چاہتا ہے تو پھر پلٹ نہیں سکتا۔ اب ایسی صورت میں کیا ہے، توبہ اور استغفار ہی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل سے اس کو معاف کر دے۔ تو میں اس موقع پر ایک حدیث سنانا چاہوں گا جو آج کل کے حالات کی بالکل عکاسی کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر فرمایا کہ 5 عادتیں اور 5 خصلتیں ایسی ہیں جن کے متعلق میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اے جماعت مہاجرین، اے میرے صحابہ، اللہ کرے وہ کبھی تم میں پیدا نہ ہو۔ پھر فرمایا پہلی یہ ہے، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جاتی ہے، اس کو یاد کیجیے گا،
جب کسی قوم میں بے حیائی اور فحاشی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر ایسی نئی نئی بیماریاں اور امراض مسلط فرما دیتے ہیں کہ جن بیماریوں کے نام بھی ان کے آباء و اجداد میں سنے نہیں ہوتے۔ یہ بے حیائی اور فحاشی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور جب کسی قوم کے اندر ناپ تول کے اندر کمی یہ عادت پیدا ہو جائے کہ ناپ تول کم کر کے دیتے ہیں، پیسے پورے لیتے ہوں اور چیز کم دیتے ہوں۔ کچھ لوگ تو باقاعدہ اس کے نیچے مقناطیس بھی لگاتے ہیں، اللہ بات۔ تو پھر ناپ تول کی کمی کی وجہ سے اس قوم پر قحط کا عذاب بھی آتا ہے اور ظالم حکمران ان پر مسلط کر دی جاتے ہیں، ظالم حکمران۔ یہ دو باتیں۔ اور جب کوئی قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے، زکوٰۃ جانوروں کی بھی ہوتی ہے، زکوٰۃ سونے چاندی کی بھی ہوتی ہے، اور زکوٰۃ پیداوار کی بھی ہوتی ہے۔ پیداوار کی زکوٰۃ کو عشر کہا جاتا ہے۔ کھیتوں سے گندم اگی، وہ ہاٹ میں باغ میں امرود ہوئے، تو جب کوئی قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے تو ان پر بارش بند کر دی جاتی ہے۔ اب جائیں پوچھیں، موٹر سائیکل نکال کے پوچھیں، جتنے ہمارے کو ہاٹ میں خوبصورت امرود ہوا کرتے تھے کیوں نہیں ہے اب؟ وہ ہاٹ کے امرودوں میں کیڑے کیوں ہو گئے؟ کسی کو آدمی گفٹ میں امرود دے نہیں سکتا، شرم آتی ہے کہ بعد میں وہ کہیں گے کہ امرودان نے رکڑی تو چیم جاؤ رڑکی۔ پوچھیں خود، میں تو وزٹ کر کے آیا ہوں، لیکن وہ لوگ خود بتاتے ہیں کہ ہمارے بڑے عشر بھی دیتے تھے، اور الحمدللہ ان میں نارمل صدقہ خیرات کی بھی عادت تھی۔ عشر تو اب کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ عشر بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ بارشیں ہم مانگ رہے ہیں، ان دونوں میں بارشیں نہیں ہو رہی، حدیث صاحب کے سامنے۔ عورتوں کے پاس سونے رکھے ہیں، چاندی رکھی ہوئی ہے، پیسے ہیں، دکانوں میں مال تجارت ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ نہ جی 7.5 تولے سونا نہ تھا۔ ارے بھائی، جس عورت کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر بھی سونا ہے نا، اور کچھ اس کے پاس اپنے پیسے ہیں، تو اس عورت پہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن بس ہیلے اور بہانے کرتے ہیں اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے۔ تو جب کوئی قوم زکوٰۃ نہ ادا کرے تو اس پر بارش بند کر دی جاتی ہے۔ اور جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دے، اللہ کے ساتھ ہم نے جو ایگریمنٹ کیے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہم نے وعدے کیے، تو اللہ تعالیٰ ان پر اجنبی دشمن مسلط فرما دیتے ہیں جو ان کے مال بغیر کسی حق کے ان سے چھینتے ہیں۔ اور 5ویں بات، جب کسی قوم کے ارباب اقتدار، جن کے پاس اقتدار ہے، یہ قانون بنانے والے جو ہیں، قانون ساز اسمبلیاں ہماری ہو گئی، جب یہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں، کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ آپس میں منافرت، نفرتیں اور لڑائی جھگڑے پھر دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے گا، کبھی بھی آپ کو اوپر والے افسران نہیں نظر آئیں گے، کبھی بیٹھے بس، کبھی ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی دوسرے کے پیچھے، دلوں میں محبت نہیں ہے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے۔ اس لیے میرے عزیزوں، چہرے بدلنے سے انقلاب نہیں آتا، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، چہرے بدلنے سے انقلاب نہیں آتا، دلوں کو بدلنے سے انقلاب آئے گا۔ جب تک ہم اپنے اعمال کو نہیں بدلیں گے نا، اپنے دلوں کو نہیں بدلیں گے، اس رب کی طرف دوڑ نہیں لگائیں گے، تب تک دیکھیں جب صحابہ تھے تو پھر ابو بکر جیسے خلیفہ ہوتے تھے، صحابہ تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ ہوتے تھے۔ ماشاءاللہ ان کے انصاف کا کیا کہنا۔ آج کی جو ہماری آیتیں ہیں، ان آیات کے اندر پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ چاند جو گھٹتا ہے بڑھتا ہے، چاند پہلے تاریخ کا چھوٹا ہوتا ہے جس کو آپ رؤیت ہلال کہتے ہیں، پہلے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، پھر جب چاند 14ویں کا ہو جائے پھر اس کو بدر کہا جاتا ہے، بدر، اور چاند 30 کے 30 دن کا ہو یا 29، اس کو قمر کہتے ہیں، قمر۔
پہلے دن کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، 14ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں، باقی قمر مطلق چاند کو کہا جاتا ہے۔ عربی کے اندر تو اتنی فصاحت ہے کہ ہر دن کے چاند کے اپنے نام ہیں، لیکن میں نے تو شارٹ کٹ آپ کو کرتے ہیں۔ رؤیت ہلال یہ نہیں کہتے، رؤیت قمر، رؤیت بدر بھی نہیں کہتے، بلکہ ہلال وہ جو پہلے دن کا شاخ کی طرح ایک چاند ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں حضور چاند کے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے یہ چاند کے چھوٹے ہونے میں، بڑے ہونے میں، ایک مہینہ ختم ہونے کے بعد نیا مہینہ جو آتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے احکامات رکھے ہیں۔ کیا مطلب؟ حج کا جتنا بھی معاملہ ہے وہ چاند کے حساب سے ہے نا، ذی الحجہ ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا نا۔ اسی طرح رمضان کے روزے وہ بھی چاند کو دیکھ کر، چھوٹی عید چاند کو دیکھ کر، بڑی عید ذی الحجہ کے چاند کو دیکھ کر۔ اسی طرح میرے عزیزو محرم کا روزہ رکھنا ہے، 10 محرم کب ہے؟ محرم کے چاند کو دیکھ کر۔ شب بارات کب ہے؟ 15 شعبان، شعبان کے چاند کو دیکھ کر۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے جو احکامات ہیں وہ چاند کے حساب سے رکھے ہیں، جن کو قمری کیلنڈر کہا جاتا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قمری تاریخ، چاند کی تاریخ۔ اسی طرح یہاں یہ بات میں عرض کر دوں کہ جب کسی کے پاس سونا آ جائے، ملکیت آ جائے، خصوصاً ہمارے جوان جب شادی کر لیتے ہیں تو ان کو اس وقت اس بات کا علم نہیں ہوتا، تو کم سے کم اپنی شادی کی ڈیٹ بھی یاد رکھیں اور اسلامی تاریخ بھی یاد رکھیں، کیونکہ جب وہی تاریخ اگلے سال گھوم کر آتی ہے، میں شمسی تاریخ کی بات نہیں کر رہا جنوری فروری کے حساب سے، بلکہ اسلامی قمری تاریخ، اس اعتبار سے جب کریں گے اگلے سال وہ تاریخ آئے اور اس عورت کی ملکیت میں سونا چاندی ہوا وہ ہوگی، تو پھر اس تاریخ کے حساب سے اس پہ کیا ہوگی؟ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ یہ جو ہمارا شمسی کیلنڈر ہے یہ سورج کے اعتبار سے چلتا ہے، اور جو ہمارے اسلامی ترتیب ہے یہ چاند کے اعتبار سے، اس کو قمری کہتے ہیں۔ شمسی اعتبار سے جو سال ہوتا ہے وہ 365 دنوں کا ہوتا ہے، قمری اعتبار سے جو ہوتا ہے وہ 355 دنوں کا ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک شخص مثال کے طور پر آج کون سی تاریخ ہے؟ 16 دسمبر۔ 16 دسمبر کو اس کے پاس سونا آیا، یا اس نے شادی کی یا جو کچھ بھی ہوا، اس کی وائف کے پاس سونا آ گیا۔ اب اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں 16 دسمبر ہے، اگلے سال 16 دسمبر آئے گا تو پھر میں زکوٰۃ دوں گا، حالانکہ اسلامی اعتبار سے 10 دن کیا ہونا چاہیے؟ پیچھے ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر زکوٰۃ کب پوری ہوگی؟ 6 دسمبر کو۔ اب یہ سمجھ رہا ہے کہ 16 دسمبر، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں 16 دسمبر کو کیلکولیشن کروں گا۔ اللہ نہ کرے ان 10 دنوں میں یہ مر گیا یا وہ عورت مر گئی، قصہ خراب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس لیے میرے عزیزوں اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی اسلامی مہینہ متعین کر لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے مجھے نہیں پتہ یہ سونا یہ پیسے کب آئے تھے، لیکن چلے میں 1 محرم الحرام بس میری زکوٰۃ کی وہ ہے، یا 1 رمضان یا 1 شعبان، کوئی نہ کوئی مہینہ کیا کرنا چاہیے؟ متعین کرنا چاہیے۔ اور میرے عزیزوں یہاں یہ بات میں آپ کے سامنے کھل کے عرض کر دوں، ہم اپنے بچوں کو یہی تو یاد کرواتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، لیکن اسلامی مہینوں کو یاد کرنا یہ بھی ہر مسلمان پہ فرض ہے بھائی۔ کوئی سنائیں گے اسلامی مہینوں کے نام؟ جی سنا دیں کوئی، شاباش جی، کوئی سنائیں اسلامی مہینوں کے نام، سنائیں شاباش۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، نہیں رجب کے بعد شعبان، پھر رمضان، پھر شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ آج کون سی اسلامی تاریخ ہے یہ بتائیں؟ ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ نہیں ذی الحجہ تو حج کا مہینہ ہوتا ہے،
ویری گڈ، جمادی الثانی 24 جمادی الثانی ہے آج 24، تو اسلامی تاریخ کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کا اتنا بڑا وہ ہے کہ اگر شمسی اعتبار سے ہمارے معاملات ہوتے نا تو شمسی اعتبار کے لیے پھر ہمیں فزکس پڑھنی پڑتی، علم فلکیات پڑھنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن ایسی کتاب ہے، کسی نے تعلیم کی ہو یا نہ کی ہو، کسی نے اسکول کا رخ بھی نہ دیکھا ہو، چاند تو عالم جاہل ہر ایک کو نظر آتا ہے، بس چاند کو دیکھتے جاؤ اور اپنے معاملات چلاتے جاؤ۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے شریعت کو آسان کیا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم دفتر میں ہوتے ہیں، کئی معاملات ہوتے ہیں جہاں ہمیں شمسی تاریخ یاد ہونی چاہیے، تو ساتھ ساتھ میں کوشش آدمی کرے کہ عام زندگی میں ہم کون سی تاریخوں کو چلایا کریں، اسلامی تاریخوں کو۔ یہ میرے پاس ایک ایپ ہے، دیکھیں یہ میرے موبائل کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اسلامی تاریخ بھی شو ہو رہی ہے اور اوپر نمازوں کے اوقات بھی شو ہو رہے ہیں۔ مجھے الگ سے وہاں کیلنڈر ادھر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اس میں کمپاس بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہ موبائل تو بڑی اچھی چیز ہے اگر کوئی اس کا صحیح استعمال کرے۔ اس موبائل کے ذریعے سے الحمدللہ 1 منٹ میں ہم دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ منگوا لیتے ہیں، 1 منٹ میں الحمدللہ امریکہ سے فتویٰ منگوا لیتے ہیں، 1 منٹ میں الحمدللہ بنگلور ٹاؤن سے فتویٰ منگوا لیتے ہیں۔ اس کے تو بڑے فائدے ہیں، اسی پر لوگ قرآن سیکھ رہے ہیں، اسی پہ لوگ، لیکن بس یہ ہے کہ استعمال کے اوپر ہے کہ کون اس کو کیسے استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو چاند کے بارے میں آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو چاند کی حکمت یہ ہے کہ اس میں میں نے اپنے مسلمانوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے بڑے احکامات رکھ دیے۔ رمضان ہو گیا، روزے ہو گئے، عیدین ہو گئی، ذی الحجہ، سارے معاملات اس کے پاس ہیں۔ اچھا میرے عزیزو، آگے یہ بات میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، جو اگلی آیات ہیں ان آیات کو آپ سمجھیے گا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک رسم تھی، اگر کوئی حج کا احرام باندھ لیتا، وہ جو سفید لباس پہنتے ہیں نا احرام، پھر کسی وجہ سے اگر کسی عربی کو اپنے گھر آنا پڑتا تو انہوں نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائی ہوئی تھی کہ اگر ہم حالت احرام میں ہوں گے اور اگر ہمیں کسی ضرورت کے تحت گھر آنا پڑے تو گھر کا جو مین دروازہ ہے، مین انٹرنس جو دروازہ ہے، وہاں سے داخل ہونا جائز نہیں ہے، وہاں سے داخل ہونا بالکل بہت بڑا گناہ ہے۔ تو پھر کیا کرتے تھے وہ؟ یا تو پیچھے سے چھلانگ لگا کے آتے، یا اوپر سے پتہ نہیں آتے، یا پتہ نہیں کوئی اور دروازہ استعمال کرتے، بلکہ کچھ حضرات نقب لگاتے تھے۔ نقب جانتے ہیں؟ نقب کسے کہتے ہیں؟ ہاں، دیوار کو توڑ کے کوئی نہ کوئی سیٹنگ کر کے آ جایا کرتے۔ قرآن نے اس کے بارے میں کہا کہ ارے بھائی، اگر تم حالت احرام میں ہو، یہ تمہیں کس نے کہا کہ تم مین دروازے پہ نہیں آ سکتے؟ اپنی طرف سے تم لوگوں نے شریعت بنائی ہوئی، اپنی طرف سے قیودات بنائی ہے، نہ کہ حالت احرام میں تم ہو سے تو وہ مین دروازے نہ ورسے، یہ تم لوگوں نے کہاں سے نکالا؟ ارے بھائی یہ تو ہے ہی نہیں، اگر تم حالت احرام میں ہو تب بھی کس دروازے پہ جاؤ؟ مین دروازے سے جاؤ، کوئی ضروری کام ہے کچھ ہے، جاؤ، اس کے بعد چلے جاؤ، اپنا عمرہ حج پورا کرو۔ اگر تمہیں اتنا ہی ہے، اگر اللہ کا خوف ہے تو پھر تقوی اپنے اندر پیدا کرو۔ اصل جو چیز لینے کی چیز ہے وہ تقوی ہے۔ اسی آیت مبارکہ سے علماء کرام نے وہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ جس چیز کو شریعت اسلام نے ضروری نہ قرار دیا ہو یا عبادت نہ سمجھا ہو، اپنی طرف سے اس کو عبادت بنا لینا، اپنی طرف سے اس میں شرائط خود لگانا اور پھر کہنا کہ یہ عبادت ہے، یہیں سے تو بدعت شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید اور حدیث نے جس چیز کو کھلا چھوڑا ہے اس کو کھلا چھوڑا ہے۔ اپنی طرف سے یہ قیودات جو ہم لگاتے ہیں، یہ خوشیوں میں اور غمی میں جو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تیسری کی شرط لگا دیتے ہیں، ختم ہوگا تو 7ویں کو ہوگا۔ کئی دفعہ لوگ میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں قاری صاحب آپ اس حوالے سے تھوڑی سختی کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں کیا سختی کرتا ہوں؟ دین میرا تو نہیں ہے، دین تو وہی ہے جو صحابہ سے ملا ہے۔ آپ مردے کو 7ویں دن یاد کرتے ہیں، 40ویں دن یاد کرتے ہیں، اس نے آپ کو کب یاد کیا تھا؟ اگر کسی کا والد فوت ہو جائے، کسی کی والدہ، تو ماں کے دل میں تو بچہ ہر وقت ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا یہ تو محبت کے اصول کی بھی خلاف ہے، محبت کے بھی خلاف ہے۔ تیسرے دن یاد کرو، پھر 7ویں دن یاد کرو، پھر 40 پہ یاد کرو، پھر سال کے بعد یاد کرو، یہ تو محبت کی بھی خلاف ہے۔ یاد کرنا ہے تو روزانہ یاد کرو،
ہر لمحے یاد کرو، ہر پل پل میں اس کو یاد کرو۔ ہم 7ویں کو منع نہیں کرتے، قاری صاحب آپ جمعرات کو منع کرتے ہیں، میں نے کہا نہیں، ختم کرنا ہے پھر جمعرات کو بھی کرو، بدھ کو بھی کرو، منگل کو بھی کرو، پیر کو بھی کرو، ہفتے کو بھی کرو، اتوار کو بھی کرو، 7ویں کو بھی کرو، 8ویں کو بھی کرو، 9ویں کو بھی کرو، 10ویں کو بھی کرو، 40 روزانہ اس کو یاد کرو، روزانہ ایصال ثواب کرو۔ یہ تو نہیں بس ایک دن بس اس کو یاد کر کے بس ٹھیک ہے جی ہم نے حق ادا کر دیا، نہیں، یہ بدعت یہی سے بنتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی چیز کے اندر شرائط لگا دیتے ہیں۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ میں نے تو کہی، اللہ امت ہے، میں نے تو نہیں کہا کہ تم مین دروازے سے آ نہیں سکتے، کہاں پہ لکھا ہے؟ اپنی طرف سے تم نے کہہ دیا کہ نہیں مین دروازے سے آنا نہ جائے، یہ بات ذکر کی۔ اچھا میرے عزیزو، اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کو بھی دیکھیے گا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، اور کسی پر زیادتی مت کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں کو۔ ان آیات کا پس منظر میرے عزیزو سمجھ لیں۔ میرے عزیزو آپ کو اس بات کا پتہ ہے 12 اسلامی مہینے ہیں، اس میں 4 مہینے وہ ہیں جس کو محترم مہینے کہا جاتا ہے، اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ اشہر وہ کون سے ہیں؟ اس میں پہلے بھی میں نے یاد کروائے تھے، 3 تو ترتیب کے ساتھ ہیں، یاد کر لیں، میرے ساتھ پڑھیں، ذی الحجہ نہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 تو ترتیب سے آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جب سے میں نے دنیا بنائی ہے، جب سے میں نے یہ 7 آسمان بنائے ہیں، اسی وقت سے یہ 12 مہینے بھی میں نے بنائے ہیں، اور ان 4 مہینوں کو خصوصی عظمت اور حرمت، احترام، وقار میں نے پہلے دن سے عطا کیا ہے، جب سے دنیا بنی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جب سے دنیا بنی ہے، قرآن میں کیا آتا ہے؟ ان اللہ عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اس میں 4 محترم ہیں۔ تو یہ 4 مہینے وہ تھے کہ اہل عرب کے ہاں جو کچھ بھی آپس میں لڑائیاں کرتے، لیکن ان 4 مہینوں میں وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ نہیں ان 4 مہینوں کی بڑی عظمت ہے، اس میں کچھ ہو گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی، ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اچھا یہ بات کو آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب اگلی بات سمجھیے گا، آپ حضرات کے علم میں ہے جب نبی علیہ السلام مکہ سے مدینے گئے، قاسم خان آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام کو ہر وقت مدینے میں مکہ کی یاد آیا کرتی تھی، ہر وقت مدینے میں مکہ کی یاد آتی تھی، بیت اللہ یاد آتا تھا، صفا مروہ یاد آتا تھا، حرم شریف یاد آتا تھا، وہ دوڑنا یاد آتا تھا۔ تو پھر آخر جب وہ محبت بڑھ گئی تو نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے، کس کے لیے نکلے تھے؟ عمرے کے لیے، عمرے کے لیے گئے تھے، حدیبیہ کے مقام پر آئے، وہاں سے مکہ سے وہ لوگ آئے، کہاں جا رہے ہیں؟ عمرے کے لیے۔ آپ نہیں جا سکتے ہمارے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، بلکہ آپ نے جانا ہے۔ تو حضور نے کہا ہم تو لڑنے کے لیے نہیں آئے، دیکھو احرام بھی پہنا ہوا ہے، جانور بھی لے کر آئے ہیں، ہمارے پاس تو تلواریں بھی نہیں ہیں۔ کہا کہ نہیں بس آپ لوگ نہیں جا سکتے، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ پھر کیا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اس سال چلے جائیں، اگلے سال آئیں گے، اونلی فار کہے نا 3 days، 3 دن کے لیے آئیں گے، صرف 3 دن کے اندر آئیں گے، عمرہ کریں گے، اور تلواریں آپ کی نیاموں کے اندر ہوں گے۔ تھا کہ نہیں تھا؟ اچھا ٹھیک ہے، بات ہو گئی، نبی علیہ السلام چلے گئے، لیکن صحابہ کے ذہن میں یہ بات تھی جب وہ اگلے سال جا رہے تھے تو ذی قعدہ کا مہینہ تھا، کون سا؟ ابھی ذی قعدہ کا مہینہ تو حرمت والا مہینہ ہے۔ ادھر صحابہ کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ ایک طرف سے ہمیں کہتے ہیں کہ تلواریں بھی مت لانا، ایک طرف سے ہمیں کہتے ہیں کہ صرف عمرہ کرنا۔ اللہ نہ کرے ان مکہ کے مشرکین کا تو کچھ پتہ نہیں چلتا، ان کے تو بڑے نیگیٹو قسم کے مائنڈ ہیں، ان کا کیا پتہ چلتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کہ تلواریں بھی نہ لاؤ، یہ بھی لاؤ، وہ لاؤ، اور اس مہینے کی حرمت کا بھی خیال نہ کریں۔ جنہوں نے رسول اللہ کی حرمت کا خیال نہیں کیا، مہینے کا کیا خاک کریں گے؟ کہیں سبحان اللہ۔ جنہوں نے پیغمبر کی حرمت کا خیال نہیں کیا، رسول اللہ کا خیال نہیں کیا، ان کو ان 4 مہینوں کا کیا پتہ؟ کیا پتہ چلتا ہے سازش کر لے ہمارے خلاف؟ کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کہ کچھ نہ لے کر اور ہمارے یہاں ندیاں بہا دیں؟
تو آخر ہم کریں تو کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا کہ سنو صحابہ، تم صحابہ ہو، تمہاری جان پر سب کچھ قربان، اگر وہ مہینوں کا احترام نہ کریں اور وہ اشہر حرم کا احترام نہ کریں، ذی قعدہ کا احترام نہ کریں، حرم شریف کا احترام نہ کریں، پھر تمہیں بھی احترام کی ضرورت نہیں، تم بھی ان کے ساتھ پھر جہاد شروع کر دینا۔ یہ نہیں کہ بس تم ان کو دیکھتے رہنا، آپ کو دیکھنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ پھر اگر ایک آدمی کے اندر سے خود احترام نکل گیا تو پھر میں کھڑا ہو کے دیکھتا رہوں اس کو؟ نہیں، اگر وہ اقدام کریں پھر آپ بھی اقدام کریں، اگر وہ حرم شریف کے اندر کریں پھر آپ بھی ان کے ساتھ جہاد کریں، اگر وہ ذی قعدہ کے مہینے کا احترام نہیں کرتے تو آپ، لیکن پہلے آپ اقدام نہ کریں، اگر وہ کریں تو پھر آپ اقدام کریں۔ سمجھنا کی بات واضح ہے؟ یہی ترجمہ ہے آپ کے سامنے دیکھیے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے۔ میرے عزیزو، یہ قرآن کی وہ پہلی آیت ہے، قرآن کی وہ پہلی آیت ہے۔ مکہ میں تو اللہ تعالیٰ نے لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا نا، مکہ میں کیا تھا؟ صبر 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 صبر، مکہ میں صرف صبر کا حکم تھا۔ لیکن جب مدینے میں آئے، یہ آیت وہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا کہ لڑو ان کافروں سے جو تم سے لڑنے کے لیے آئے، الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، لیکن یاد رکھنا جہاد تو کرنا، کسی پہ زیادتی مت کرنا۔ قربان جائیں اسلام پر کہ عین جہاد کے موقع پر بھی کیا فرمایا؟ کسی پہ زیادتی مت کرنا۔ زیادتی سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے عورتیں، بوڑھے، بچے اپنے مذہبی معاملات کے اندر لگے ہوئے، ان کے اپنے مذہبی لوگ علماء ہو گئے، اسی طرح اپاہج معذور لوگ، یا وہ کافر لوگ جو کافروں کے ہاں مزدوری کا کام کرتے ہیں، جو لوگ جنگ میں لڑنے کے لیے نہیں آئے، تو آپ کی وہ کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ جا کر وہاں عورتوں کے سر کاٹیں، آپ جا کر وہاں بچوں کے اوپر ظلم کریں، کسی قسم کی پرمیشن نہیں ہے۔ لیکن اگلی بات سنیے گا، لیکن اگر کوئی عورت، کوئی بوڑھا مرد جنگ میں آ گیا، یا کوئی بوڑھا مرد، عامر صاحب ایسا ہوتا ہے ایک آدمی بوڑھا ہوتا ہے، بڑا تجربہ کار ہوتا ہے، وہ آتا تو نہیں ہے لیکن پیچھے سے میسج ہو رہے ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ، ہنجی چکرو، یہ چکرو تو وہ چکرو، انجی کرو تو انجی کرو، پھر اس کو پکڑ کے جا کے سب سے پہلے لڑکا، کیونکہ یہ ہے تو بوڑھا لیکن ہے بڑا خطرناک، یہ سارے پیچھے سے پلاننگ یہ کر رہے ہیں، اس بوڑھے کو اٹھا کے سب سے پہلے جب پہنچاؤ نا، کہاں پہ؟ جنت الفردوس، ارے بھائی جہنم پہنچاؤ اس کو، یہ بڑا خطرناک آدمی ہے۔ تو یہ بھی اسلام نے اس بات سے بھی منع کیا ہے، کسی کا مسئلہ نہیں کرنا۔ مسئلہ جانتے ہیں؟ واٹ از مسئلہ؟ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ویری گڈ، زبردست، کسی کی آنکھیں نکال دینا، ناک کاٹ دینا، ہونٹ کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، اس کی پہچان ہی نہ ہو سکے۔ اسلام نے اس سے منع کیا، نہیں، ایسا مت کرنا۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور کسی پر ظلم مت کرنا۔ یہی وہ آیت ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، وَلَا تَعْتَدُوا، کسی پہ زیادتی مت کرنا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، مار ڈالو ان کو جہاں تمہیں یہ مل جائیں، kill them وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم بھی ان کو نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ اگر یہ مکہ میں لڑائی شروع کر دیں، تمہیں مکہ سے نکالے، تم بھی ان کو نکالو۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام میں تو کسی سے لڑائی نہیں ہو سکتی نا، بیت اللہ میں فرمایا لڑنا مت مسجد حرام میں، لیکن اگر یہ لوگ حرم شریف کے اندر لڑائی شروع کر دیں، تلواریں نکال دیں، حتیٰ یقاتلوکم فی، تو اس وقت پھر تم بھی ان سے قتال کرنا، جہاد کرنا۔ فَإِن قاتلوکم، اگر وہ تم سے خود لڑائی شروع کر دیں، فَقْتُلُوہم، تم بھی پھر ان کے ساتھ لڑ پڑنا۔ ہاں، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی اشد ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ ان مکہ کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کو حرم سے روکا، لوگوں کو اسلام سے روکا، لوگوں کے دین میں رکاوٹ پیدا کی،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی آدمی کا قتل ہونا اتنی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن جو آدمی اسلام میں فتنے کھڑے کرتا ہے، لوگوں کو اسلام سے روکتا ہے، لوگوں کو اسلام کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، تو یہ فتنہ بنانے والا آدمی جو ہے یہ قتل سے بھی کیا ہے، اشد ہے۔ قتل بھی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن ان فتنے والے لوگوں کو ختم کرو۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ اگر وہ تم سے لڑے تو پھر ایسی صورت میں تم بھی ان سے لڑ سکتے ہو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ خود ہی تم سے لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ، پھر تم بھی ان کو مارو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی تو ہے سزا کافروں کی، یہی تو ان کی جزا ہے۔ ارے بھائی یہ زمین کس کی ہے مجھے بتائیں؟ اللہ کی ہے۔ آپ کے گھر میں کس کا نظام چلتا ہے؟ آپ کا چلتا ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کا چلتا ہے۔ سر آپ کے گھر میں آپ کا، آپ کے گھر میں میرا چل سکتا ہے؟ نہیں، یہ زمین اس اللہ کی ہے، جس کی زمین ہے اسی کا نظام ہوگا، یہی جہاد ہوتا ہے۔ جس کی زمین ہے تو اس کا نظام ہونا چاہیے۔ زمین خدا کی ہے اور نظام اس پہ بھگوانوں کا چلے، اللہ کبھی بھی وہ نہیں کرتا۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ آیات آپ نے سن لی تو کوشش کریں اسلامی مہینوں کے نام یاد کریں اور جہاد کے لیے ریڈی رہیں۔ ابھی ایک بہت بڑا جہاد عیسیٰ علیہ السلام کا آنے والا ہے، امام مہدی کا آنے والا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس کے دل میں کبھی جہاد کی تمنا بھی نہیں پیدا ہوئی تو یہ منافقت کی بہت بڑا ہے۔ ریڈی تو ہے نا؟ جب کبھی انشاءاللہ حکومت کی طرف سے آرڈر ہو گیا، کیونکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جہاد کوئی اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، ریاست کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی اتھارٹی سے جب جہاد ہوگا تو پھر اس میں سب کو جانا ہوگا۔ نہ شوہر بیوی سے پوچھے گا، نہ بیٹا اپنی ماں اور نہ اپنے والد سے پوچھے گا، وہ جائے گا اور جان جس نے دی تھی اسی کے لیے لوٹا کر آئیں گے انشاءاللہ۔ دعا کیجیے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک برحمتک یا ارحم